السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی پیارا اور دل چھو لینے والا واقعہ کے بارے میں بات کریں گے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رحمدلی کو بیان کرتا ہے۔ یہ واقعہ مشہور ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرن کا واقعہ۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ ایک شکاری نے ایک ہرن کو پکڑ لیا اور رسی سے باندھ دیا۔ ہرن بے بس تھا اور آزادی چاہتا تھا۔ اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ہرن بندھا ہوا ہے اور پریشان حال ہے۔ آپ نے شکاری سے پوچھا، یہ ہرن کیوں بندھا ہوا ہے؟ شکاری نے کہا، میں اس کو پکڑ کر لے کے جا رہا ہوں تاکہ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا سکوں۔ اس وقت ہرن نے اللہ کے حکم سے انسانی زبان میں بات کی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجیے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو میری راہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر مجھے اجازت ملے تو میں جا کر انہیں دودھ پلا دوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پگھل گیا۔ آپ نے شکاری سے فرمایا، کیا تم اس ہرن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ لوٹ آئے گا۔ شکاری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ضمانت لیتے ہیں تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو آزاد کر دیا۔ ہرن بھاگا اور اپنے بچے کے پاس گیا۔ اس نے انہیں دودھ پلایا اور پھر واپس اسی جگہ آ گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے۔ ہرن نے شکاری سے کہا، اب میں واپس آ گیا ہوں کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اے ہرن، اگر تو واپس نہ آتا تو میں تجھے کبھی پکڑ نہ پاتا، مگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے واپس آیا ہے۔ پھر شکاری کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس ہرن کو آپ کی محبت اور رحمت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کو دعا دی اور ہرن اپنی اولاد کے ساتھ خوشی خوشی چلا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرن کا واقعہ ہمیں صرف رحمت کا سبق نہیں دیتا بلکہ پوری دنیا بدلنے والی نصیحت دیتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں صرف انسانوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے، مگر اس واقعے سے پتہ چلا کہ رحمت کا دائرہ ہر زندہ مخلوق تک پھیلا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ کی ہر مخلوق کی عزت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ ہرن نے وعدہ کیا اور اپنے بچوں سے ملنے کے بعد بھی واپس آ گیا۔ سوچئے، اگر وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے وعدے کی پابندی کی۔ آج ہم انسان اور اکثر اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک جانور بھی وفا نبھا نہیں سکتا تو مسلمان کو تو اس سے بھی بڑھ کر امانت دار اور وفادار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کو ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، بلکہ نرمی اور رحمت سے بات کی۔ یہی وجہ تھی کہ شکاری کا دل پگھل گیا اور اس نے ہرن کو آزاد کر دیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ دلوں کو بدلنے کی طاقت تلوار میں نہیں، اچھے اخلاق اور رحمت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زمین والوں پر رحم کرے گا، آسمان والا اس پر رحم کرے گا۔ اگر ہم جانوروں پر رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، مگر اگر ہم جانوروں پر ظلم کریں گے، انہیں بھوکا رکھیں گے یا بے وجہ ماریں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ اس واقعے کی سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف عبادت تک نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی ہر مخلوق کا حق ادا کرے، اپنے والدین کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق، غریبوں اور یتیموں کا حق، یہاں تک کہ جانوروں اور پیڑ پودوں کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک عورت جہنم میں گئی کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار دیا، یعنی جانوروں پر رحم کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس واقعے سے ایک اور بڑی نصیحت ملتی ہے کہ اصلی طاقت دوسروں کو دبانے میں نہیں بلکہ رحمت اور انسانیت دکھانے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ہرن کو زبردستی چھڑا سکتے، لیکن آپ نے شکاری سے نرمی سے بات کی اور اس کا دل بدل دیا۔ آج ہمیں بھی یہی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ اور زبردستی سے نہیں بلکہ پیار اور رحمت سے انسانیت سے جیتی جاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہرن کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رحمت، وفا، امانت داری اور اچھے اخلاق ہی اسلام کی پہچان ہیں۔ اگر ہم اپنے دلوں میں رحمت اور انسانیت پیدا کر لیں تو اللہ ہمیں رحم کرے گا اور ہماری زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ یہی اس ویڈیو کی سب سے بڑی نصیحت ہے، رحمت پھیلاؤ، انسانیت جیو، وفا نبھاؤ اور اللہ کی رحمت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔